بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہم نے لباس کا بیان شروع کیا ہے. حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ایک مستقل باب ہوتا ہے، کتاب اللباس، یعنی لباس سے متعلق مسائل. تو پچھلے درس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لباس کیوں پہنا جاتا ہے اور لباس کی ضرورت کیوں ہے، لباس کا مقصد کیا ہے. اور اس سلسلے میں بات آپ کے سامنے آئی کہ لباس کا ایک اہم مقصد ستر پوشی ہے. ستر پوشی اگر مشکل لفظ ہو رہا ہو تو یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھپانا، یعنی جسم کے وہ حصے، جسم کے وہ پارٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے، تو اس کا چھپانا. تو لباس کا ایک اہم مقصد ہے یہ. اسی لیے ہر وہ لباس، یہ ایک ضابطہ ہوگا اس کو لے کر کے کہ ہر وہ لباس جو یہ ضرورت پوری نہ کر سکے، یعنی ہم کو ہماری شرمگاہ کو چھپانے کا جو مین مقصد ہے لباس کا، اگر یہ چیز لباس سے پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ لباس شرعی لباس نہیں کہلائے گا. چونکہ شرمگاہ کو چھپانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ چھپانا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو اس لحاظ سے ہر وہ لباس پہننا ہمارے لیے واجب ہوگا جو لباس ہماری شرمگاہ کو چھپائے. ہم اردو میں شرمگاہ کہتے ہیں، عربی میں اسے عورتن کہتے ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے؟ میں یہاں پرائیویٹ پارٹ کی بات نہیں کرتا، چونکہ شرمگاہ کو اب انگلش والے پرائیویٹ پارٹ کہہ رہتے ہیں، تو یہ بہت اس کا محدود، لیمیٹڈ کہہ لیجئے کہ بہت لیمٹ جو ہے اس کی، جو یہ ہے یعنی جو پرائیویٹ پارٹ کا جو تصور ہے نا وہ بہت ہی لیمیٹڈ ہے، وہ بہت خاص جگہ کے لیے بولا گیا ہے. لیکن یہ جو عورتن کا لفظ ہے اور جس کا ترجمہ ہم شرمگاہ کہتے ہیں اردو میں، شرمگاہ کا جو مطلب ہوتا ہے کیا ہے کہ اس کو کسی کے سامنے کھولنے سے انسان کو شرم آتی ہے. ہر وہ انسان جو اپنی فطرت پر قائم ہے، جو غیر فطری لوگ ہیں، جن کو شرم و حیا سے کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہر وہ انسان جو فطری طور پر
شرم و حیا اپنے اندر رکھتا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ اس کا یہ پارٹ، اس کے جسم کا یہ حصہ کسی کے سامنے کھلے، کسی کی نگاہ اس پر پڑے۔ تو یہ حصہ ہم اس کو کہتے ہیں شرم گاہ، یعنی شرم کرنے کی جگہ ہو۔ وہ پارٹ کی اگر وہ کھلا رہ گیا تو ہم کو شرم آئے گی کسی کے سامنے جاتے ہوئے۔ تو اس میں کچھ ایسے جسم کے حصے ہیں کہ جب جگہ کے لحاظ سے، سماج کے لحاظ سے، سوسائٹی کے لحاظ سے، اسی طرح سے کسی بھی اس سماج اور سوسائٹی کے رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے، اور کسی شخص کی اپنی ذاتی یعنی اس کی اپنی فطرت کے لحاظ سے، اس میں لوگوں کا الگ الگ لباس ہو سکتا ہے، اور علاقے کا بھی فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ لباس کے کئی مقصد ہیں، صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے درس میں کہ سردی اور گرمی سے جسم کو بچانا یہ بھی لباس کا ایک مقصد ہے۔ تو ہمارے جسم کے بہت سے حصے جو ہم گرمی کے موسم میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے کھلا رکھ کر کے باہر نکلتے ہیں، سردی کے موسم میں نہیں کر سکتے ہو، بلکہ ایک کا ایک سے زیادہ کپڑے، گرم کپڑے، موٹے کپڑے پہن کر کے اپنے جسم کو گرمی پہنچانا یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق شرمگاہ چھپانے سے نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی باہر نہیں نکلتے اس میں۔ تو یہاں جو ہم لباس کی ضرورت کی بات کریں گے شروع میں، اور آج کے درس میں خاص طریقے سے، یہ تو یہ شرمگاہ کے چھپانے والی بات۔ تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کو پتا رہے کہ ہماری جو ہے ہمارے جسم سے کے کون سے حصے ہیں جو ہماری شرمگاہ ہے، اور اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں اسے چھپانا ہے، گھر کے اندر بھی چھپانا ہے، سوائے بیوی کے۔ صرف بیوی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گھر کے جو دوسرے افراد ہوں گے نا، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یا جو ہے بیٹے بیٹیاں ہیں، جو گھر کے دوسرے افراد ہوں گے، ان کے سامنے بھی ہم کو اسے چھپانا ہوتا ہے۔ تو وہ عورہ، ایک آدمی کے لیے وہ عورہ کیا ہے، یعنی کون سا پارٹ ہے جس کو ہمیشہ کور کر کے رکھنا ہوگا اس کو، اور کسی گھر میں بھی کسی آدمی کی نگاہ اس پہ نہیں پڑنی چاہیے، شوہر اور بیوی کے علاوہ، جو ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ باتیں نکاح کے مسائل میں آ چکی ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے، پہلے مردوں کی بات کریں گے پھر عورتوں کی بات کریں گے۔ اس میں گھر کے اندر اور باہر نکلنے کے وقت میں دونوں میں فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ جب باہر نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق زینت سے بھی ہو جاتا ہے، اور سماج اور سوسائٹی کے رکھ رکھاؤ سے بھی ہو جاتا ہے اس کا تعلق۔ تو وہ شاید شرعی حکم نہ ہو، لیکن اس کو پھر مروت کہتے ہیں۔ تو لباس میں مروت کا بھی خیال ہوتا ہے۔ مروت کیا ہے یہ؟ یعنی یہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے سماج اور سوسائٹی کا، اس کو عربی میں مروتن کہتے ہیں۔ انسانی کچھ جو ہے آداب ہوتے ہیں، تو ہم اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلے ہم جو ہے شرمگاہ کو چھپانے والی بات، تو شرمگاہ کو چھپانے کے لیے یہ مسئلہ جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم مردوں کی شرمگاہ کو جانیں اور پھر عورتوں کی شرمگاہ کو۔ تو پہلے مردوں کی شرمگاہ کی بات لیتے ہیں۔ گھر کے اندر میں نے کہا، اور گھر کے باہر بھی۔ تو یہ پہلے گھر والی بات کرتے ہیں، باہر تو کچھ اور زائد چیزیں بھی آ سکتی ہیں، مسجد کا معاملہ کچھ اور ہو سکتا ہے، بازار کا معاملہ بھی، شادی وغیرہ کے موقع پر کہیں جاتے ہیں، کسی میٹنگ میں کہیں جاتے ہیں، تو الگ الگ جو ہے جگہوں پہ الگ الگ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا۔ تو سب سے پہلے گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم جسم کا کون سا حصہ ہے جو ہمیں کور کر کے رکھنا ہے۔ تو مردوں کے لیے جو اس کی شرمگاہ کہلاتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ناف سے لے کر کے، ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے اوپر، گھٹنا تو داخل نہیں ہے،
इसीलिए हम उसको अलग करते हैं। सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ घुटना भी दाखिल है उसमें, तो घुटने के नीचे तक कपड़ा होना है उनके लिहाज से। लेकिन घुटना खुला रहे तो कोई बात नहीं है, उसके घुटने के ऊपर जो थाई का एरिया, जो रान हम कहते हैं, तो यहाँ से ये मर्दों की शर्मगाह शुरू होकर के नाफ तक जो है जाती है ये, तो नाप भी उसमें दाखिल नहीं है, मेरे कहने का मतलब। तो अब जो है बस इतना हिस्सा है कि कपड़ा इतना रहना चाहिए और वो भी इतना मोटा होना चाहिए कि अगर उसको पहना है तो ये हिस्सा बदन का उसके अंदर ढपा हुआ होना चाहिए, कवर होना चाहिए, वरना ये जो है किसी के सामने खोलना जायज नहीं है। ये लिबास की बात हो गई, जो एक जरूरी लिबास। इसमें भी इख्तिलाफ है अहले इल्म का रान को लेकर के, जिसे हम थाई कहते हैं इंग्लिश में, अरबी में फखेजुन कहते हैं, उर्दू में रान कहते हैं ना। रान के हिस्से को भी लेकर के ये इख्तिलाफ रहा है कि इसको जो है शर्मगाह में दाखिल माना जाए या ना माना जाए। तो ये हिस्सा भी कभी कभी खुल जाए या वहां कवर्ड ना हो तो उसमें भी कोई मसला नहीं। कभी होता है किसी खास और बाज जो है चीजों के ताल्लुक से, बाज कामों के ताल्लुक से, कि उस मौके पर जो लिबास पहने रहते हैं तो उसमें ये हिस्सा खुल भी जाता है। तो इस सिलसिले में हदीसें दो तरह से आती हैं, दो तरह की हदीसें आती हैं। बाज हदीसों में ये बहुत क्लियर है, क्लियर कट बयान है कि अल फखिज़ औरतुन, कि ये फखिज रान जो है ना ये औरा है, यानी ये शर्मगाह में दाखिल है और इसको कवर्ड होना चाहिए। और बाज ऐसी हदीसें भी है जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रान का हिस्सा खोला, यानी कपड़ा उस पर से हटा दिया। कपड़ा तो हमेशा ऐसा पहनते थे कि ये सब जो है कवर्ड रहे उसके अंदर, जैसे नीचे इजार बांधते हैं तो ये सब छुपा रहता है उसके अंदर। लेकिन ये चीज है उसमें कि कभी ऊपर उठा लिया, कभी जो है घुटना खोल लिया, कभी रान का कुछ हिस्सा भी घुटने के साथ खुल ही जाता था, और आपने कभी जानबूझ करके भी खोला, इस तरह की रिवायतें भी मौजूद है। और ये भी रिवायत मौजूद है कि अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रान की सफेदी देखी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यानी वो जो है जो जो हिस्सा कवर्ड रहता है ना, याद रखिएगा ये जिस्म का, तो वो हिस्सा जो कवर्ड नहीं रहता है, उन दोनों को आप देखेंगे मिला करके, तो जो कवर्ड रहता है ना वो ज्यादा सफेद नजर आएगा आपको, यानी वो ज्यादा साफ सुथरा नजर आएगा, क्योंकि बाहर की जो चीजें हैं जैसे गर्मी है, सूरज की डायरेक्ट किरणें उस पे नहीं पड़ती हैं, तो कालापन उसमें नहीं आता है। किसके मुकाबले में? उस हिस्से के मुकाबले में जिस पर सूरज की शुआएं डायरेक्ट पड़ती है। तो वही है वो सफेदी की बात जो करते हैं, वो इसी तरह की सफेदी। तो चूंकि ये कवर्ड रहता है रांद का हिस्सा, तो अगर कभी वो खुलेगा ना तो दूसरे हिस्से से थोड़ी आप घुटने के मुकाबले में वहां सफेदी ज्यादा देखेंगे। तो बहरहाल अब तो सारा ही हिस्सा कवर्ड रहता है, तो वो सारे हिस्से में भी वो चीज हो सकती है। तो बिल्कुल नीचे का पैर और उसमें रान को छोड़िए, बल्कि वो जो पिडली का है ना वो भी जो है आपको सफेद नजर आएगा अभी। खैर, तो ये कहते हैं अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने देखा है। तो उससे तो ये पता चलता है कि अगर ये चीज शर्मगाह में दाखिल होती है ना, औरा में, तो फिर किसी का देखना भी जायज नहीं। फिर उसको ये बयान भी करते हैं लोगों के सामने। और कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला कुछ और ज्यादा इस लिहाज से है कि कभी अगर आपका की शर्मगाह के खुलने का मसला हुआ है अगर नबूवत से पहले भी, तो एक मर्तबा जो है आप अपनी लुंगी निकाल करके ऊपर कंधे पर रख करके अल्लाह के घर की जब तामीर हो रही थी, कुरैश जो है काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे ना, तो उनके चचा ने कहा अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कि आप लुंगी खोल करके कपड़ा यहाँ रख लीजिए ताकि पत्थर ढोने में आपको आसानी हो, क्योंकि पत्थर आप भी ढो रहे थे।
तो जैसे ही लुंगी निकाल कर यहाँ रखा तो आप बेहोश होकर गिर पड़े थे। तो उसमें रावी कहते हैं कि उसके बाद कभी भी आपकी शर्मगाह, यानी आपको जो है उसमें नंगा नहीं देखा गया, यानी शर्मगाह जो है कहीं आपको किसी को नजर आया आपकी, ऐसा कुछ नहीं रहा मामला। तो ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसी तौर पर भी ये चीज रही है। तो अब यहाँ जो वाकया जो पेश आया, जब खैबर के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, सवारी पर थे, तो उसमें अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये बयान है, रिवायत के अंदर ये अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रान को खोल लिया था। तो ये सवारी पर जब जा रहे हैं ना, तो वैसे भी तेजी से भगाना था सवारी को, तो उस लिहाज से भी ये चीजें होती है। कभी गर्मी लगती रहती है तो उसके लिहाज से भी ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैठे हुए थे एक बाग के अंदर कुएं पे, तो आपने अपना घुटना खोल के रखा था। घुटना जो है ये नी, घुटना खोलेंगे तो थोड़ा बहुत तो थाई का भी जो है वो हिस्सा भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है उसके अंदर। तो आप जो है खोले हुए थे। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए तो आप इसी तरह से बैठे रहे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए तब भी इसी तरह से बैठे रहे। लेकिन जब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु आए तो आपने उसको कवर कर दिया, यानी जो लुंगी या इजार जो ऊपर तक उठाए हुए थे ना, उसको आपने नीचे तक कर लिया। तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर जो उनकी जो तबीयत थी ना, उसमें शर्मीलापन और ज्यादा था। तो इस लिहाज से अगर ये हिस्सा भी किसी का खुला रहे तो शर्म आएगी। अब मैं कहूं कि अब ये सारे जो है मर्दों के ताल्लुक से, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, नाफ से ऊपर का हिस्सा, ये पूरा जिस्म, उसका पेट, उसकी पीठ सब खुली रहे, कोई मसला नहीं है, कोई भी देख सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अब आजकल क्या है कि अब मैं शर्माऊंगा कि मैं इस तरह से मुझे कोई देखे, मेरा कोई स्टूडेंट देखे, आप मुझे देखें इस हालत में कि मेरे पेट पर या जो है मेरी पीठ पर कपड़ा ना हो, मुझे शर्म आएगी। तो क्या होगा कि या मैं किसी को ऐसे देखूं, मुझे भी शर्म आएगी। तो मुझे क्या करना पड़ता है कि जो सामने वाला शख्स है, हमारा कोई स्टूडेंट है, तो अगर ऐसे रहता भी रहा हो तो मुझे देखते ही उसे कवर कर लेगा। तो अगरचे कि ये शर्मगाह में दाखिल नहीं होगा, लेकिन कवर कर लेता है आदमी, क्योंकि सामने वाला बहुत शर्मीला है, उसको ये चीज भी अच्छी नहीं लगेगी। तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत में शर्मीलापन चूंकि ज्यादा था, तो आपने उसका ख्याल करते हुए घुटना भी अपना छुपा लिया उसमें। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये चीजें क्या है, ये हदीसें क्या बता रही हैं कि ये हिस्सा मतलब है तो छुपाना चाहिए, कवर करना चाहिए, लेकिन अगर कभी जरूरत के तहत ये खुल जाए तो इसमें कोई उतना हरज नहीं है जितना हरज प्राइवेट पार्ट के खुलने का है, प्राइवेट पार्ट पर किसी की नजर पड़ने का है। अगर सिर्फ रान की हद तक, जो वो भी घुटने की से जो जुड़ी हुई रान का हिस्सा है, ये जो प्राइवेट पार्ट से जुड़ा हुआ रान का हिस्सा है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, घुटने से जुड़ा हुआ, तो उस पर उतनी सख्ती नहीं है। असल ये मसला कब आता है, जब बाज जो है आप देखेंगे खेल है या बाज काम होते हैं जिसमें बड़ी मेहनत के काम होते हैं ना, तो उसमें आदमी कम से कम कपड़ा पहन के काम करता है। तो ये मजदूर वगैरह भी कभी करते हैं कि ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं कि जो नाइकर की तरह का होता है, तो उसमें जो घुटना भी और घुटने के ऊपर का जो थाई का एरिया है वो भी थोड़ा खुला रहता है। फुटबॉल खेलने वाले भी इस तरह से पहन लेते हैं। तो होता है, अभी जो है फुटबॉल की टीमें होती हैं, लोग इस तरह से अगर कहीं खेलना पड़ रहा है तो बेहतर तो यही है कि हमेशा हम इसको भी कवर करें। लेकिन इस तरह से कहीं अगर जरूरत पड़ जाती है तो ये हिस्सा अगर खुल जाता है तो इसमें उतना हरज नहीं है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना तो साबित है। लेकिन फिर भी कवर करना, इसी में एहतियात है। और यही हदीसों के अंदर बात आई हुई है कि अल फखिदु औरतुन,
کہ فخذ یہ ران بھی کیا ہے، عورا ہے، یعنی اس کو بھی چھپا کے رکھنا چاہیے۔ یہ باتیں میں جنرل بات کہہ رہا ہوں، باہر نکلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ باہر جب نکلتے ہیں آپ کپڑا پہن کر کے، تو یہاں سماج کے ساتھ بھی کچھ چیزیں جڑ جاتی ہیں، سوسائٹی کے ساتھ کچھ چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ اب میں مردوں کی ہی بات کر رہا ہوں۔ اب باہر نکل رہا آدمی، گھر میں تھا چلو ایسا لباس پہنے ہوئے تھا، ایسا لباس جو ہے گھر میں وہ کسی کپڑا دھوتے وقت یا اور کچھ گھر کی صفائی وفائی میں، وہ الگ الگ مسئلہ ہے۔ بنیان بھی نہیں پہنا، صرف جو ہے نیچے جو ہے اتنا ہی لباس تھا کہ اس کی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہی لباس تھا، تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اب اس لباس میں باہر تو نہیں نکلے گا وہ، جبکہ نکلے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کے لحاظ سے وہ جائز ہے، کیونکہ دوسروں کی نگاہ سے ایک مرد کے لیے جن حصوں کو کور کرنا ہے نا، وہ صرف کیا ہے، پری لباس میں کور کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، گھٹنا بھی داخل نہیں ہے اس میں، گھٹنے کے اوپر رہے گا تو بھی صحیح ہے وہ۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ تو کیا ایسے ہی نکلیں گے باہر، ایسے ہی کہیں جائیں گے؟ آپ میں سے کسی کو بھی یہ کہا جائے تو کیا چلا جائے گا وہ؟ پہلے لوگ جاتے تھے، ننگی پیٹھ ہوتی تھی، ننگا پیٹ ہوتا تھا، صرف نیچے کپڑا ہی ان کے پاس نہیں، مشکل سے ایک کپڑا ہے تو نیچے جو ہے لنگی کی طرح سے باندھ لیا اور چلے جاتے تھے۔ لیکن اب جو ہے نہیں، اسی کو کہتے ہیں مروت۔ یہ سماج کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کہ آپ ایسے نکل جائیں باہر، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ شریعت میں اگرچہ کہ یہ چیز جائز ہے، لیکن سماج اور سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، تو یہ مروت ہے یہ۔ تو آپ کو لباس میں سماج اور سوسائٹی کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جائز ہے نا، کیا ہے اس میں، کیا فرق پڑتا ہے، آپ خود بھی پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے یہ جائز ہے، ہر چیز آدمی ہوتا ہے جائز ہے نا، تو کیا ہے، لوگوں کو پسند نہیں تو ہم کیا لوگوں کا خیال کریں گے؟ نہیں، آپ خود بھی نہیں باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے بتایا کہ یہ سماج اور سوسائٹی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے لباس کے تعلق سے جب باہر آپ نکلتے ہیں نا، تو کوئی خاص لباس اسلام نے متعین نہیں کیا۔ ہاں، کچھ کپڑوں کی، کچھ دھاگوں کی، کچھ رنگوں کے تعلق سے کچھ ہدایات ہیں جو آگے آپ کو حدیثیں آئیں گی، لیکن آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے، ایسی کوئی پابندی شریعت کے اندر نہیں رکھی گئی۔ بس یہ ہے کہ آپ کی شرمگاہ اس کے اندر چھپنی چاہیے، اور مردوں کی شرمگاہ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ بقیہ جسم کا جو حصہ ہے، آپ کیسا لباس پہنتے ہیں اور کس لباس پہ نکلتے ہیں، اب یہ سماج اور سوسائٹی سے اس کا تعلق ہے، اب شریعت کے احکام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن سماج کے مسائل بھی شریعت کے مسائل میں داخل ہوتے ہیں، اس کو مروت کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو خیال نہیں کرتا تھا، عربی میں اس کو مروت کہتے ہیں، تو محدثین ایسے لوگوں کی حدیثیں روایت کرنے سے پرہیز کرتے تھے جن کو مروت کا خیال نہیں ہے، جو سماج اور سوسائٹی کے آداب کو نہیں سمجھتے۔ تو اب سماج اور سوسائٹی کے آداب میں کیا چیز آ گئی بات، کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو زینت کے ساتھ نکلنا ہوتا ہے، یعنی صرف شرمگاہی کو کور نہیں کرنا ہے، بلکہ جسم کے بعض ایسے حصے کو بھی کور کرنا ہے کہ اگر اس کو کھلا رکھ کر کے آپ باہر نکلتے ہیں تو سماج اور سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، تو اب یہ زینت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ مسجد میں بھی حاضر ہونے کے لیے زینت اختیار کرنے کی بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو یہ زینت میں یہ چیزیں آ جائیں گی کہ آپ کے جسم پر لباس ایسا ہو جو اس سماج اور سوسائٹی کے لحاظ سے اس کو
اس لباس کو اہمیت دی گئی ہو اور لوگ جو ہے اس کے بغیر اگر آپ نکلتے ہیں باہر تو اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرو۔ اب یہاں یہ چونکہ سماج اور سوسائٹی کا مسئلہ آ گیا، رکھ رکھاؤ کا مسئلہ آ گیا، تو ایک سماج کا دوسرے سماج کے مقابلے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک سوسائٹی کا رکھ رکھاؤ کچھ اور ہوگا، دوسری سوسائٹی کا رکھ رکھاؤ کچھ اور ہوگا۔ ایک سوسائٹی میں ایک لباس کو اچھا سمجھا جا رہا ہوگا، شریفانہ لباس سمجھا جا رہا ہوگا، اور دوسری جگہ پر دوسری سوسائٹی میں اس لباس کو ایک شریفانہ لباس اور کہیے کہ سماج اور سوسائٹی کے لحاظ سے ایک پولائٹ لوگوں کا جو لباس ہوتا ہے، مہذب لوگوں کا کی جو پہچان ہوتی ہے، اس میں اسے داخل نہیں کیا گیا ہے، تو پھر جگہ کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، اور جو ہے مناسبت کے لحاظ سے اس میں فرق آئے گا لباس کو لے کر کے۔ اب میں تینوں کی الگ الگ آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سماج کے لحاظ سے، سوسائٹی کے لحاظ سے، بعض جو ہے شہروں میں آپ جائیں گے، بعض علاقوں میں آپ جائیں گے، وہاں آپ لنگی پہنے، اچھی سے اچھی لنگی پہن کر کے، اور جو ہے اوپر جو ہے شرٹ پہنے یا جو ہے کرتا پہنے، جبہ پہنے، جو بھی چیز ہو، الگ الگ جگہوں کے الگ الگ لباس ہے یہ۔ تو بعض جگہوں پر اس کو لوگ برا نہیں مانتے، بلکہ سماج اور سوسائٹی کے بڑے لوگ، اچھے جو ہے شریف لوگ، پولائٹ لوگ، یہ سب جو ہے اس کو پہنتے ہیں اور پہن کے باہر نکلتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے وہاں کے چیف منسٹر، اور جو یعنی بعض جو ہے ملکوں میں ایسا ہے کہ وہاں کے پرائم منسٹر تک اس لباس کو پہنتے ہیں جیسے لنگی ہے۔ تو اس علاقے میں، اس جگہ کے لحاظ سے، اس سوسائٹی کے لحاظ سے یہ ایک شریفانہ لباس ہے، اور وہاں کی مروت، وہاں کے رکھ رکھاؤ میں یہ داخل ہے، تو وہاں پہن کر کے آپ باہر نکلیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ اگر یہ لباس آپ پہن کر کے باہر نکل گئے تو کتے بھونکنے شروع کر دیں گے۔ لنگی پہن کر باہر نکل گئے تو کیا ہے، وہ پھر تو جو ہے لوگ کچھ الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو وہاں سوسائٹی اور سماج کے لحاظ سے، اس کے رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، تو پھر اب وہاں اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ حالانکہ شریعت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہ ہمارے جسم کے لحاظ سے بھی اس میں جو ہے ہمارا جسم چھپتا بھی ہے، ہماری جو شرمگاہیں ہیں، جو ہمارے لیے عورہ ہے، اس کو اچھی طرح سے وہ کور کرتا ہے دوسری لباس کے مقابلے میں، دوسرے لباس کے مقابلے میں۔ لیکن پھر بھی چونکہ سوسائٹی میں اس لباس کو، رکھ رکھاؤ میں اس لباس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ مروت پہ چیز آ جاتی ہے۔ جائز ہونے کے باوجود بھی بہتر ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ اسے نہ پہنیں۔ تو سماج کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، سوسائٹی کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات ہو گئی ایک جو ہے آپ کے سامنے، تو اس لباس کے تعلق سے مردوں کی بات چل رہی تھی، اس کے لحاظ سے ہی باتیں یہ ہو رہی ہیں۔ ویسے ہی بعض مناسبتیں ہوتی ہیں، آپ عام حالت میں اس لباس کو پہن کے چلے جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی خاص پارٹی، کوئی خاص پروگرام ہے، جیسے مان لیجئے کہ کسی مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے، اینول ڈے جو ہوتا ہے جسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا اچھا کپڑا پہن کر کے آئے، تو لباس ہی پہننا وہاں پر صرف نہیں ہے، وہاں صرف جو ہے اپنی شرمگاہ کو چھپانا ہی نہیں ہے، بلکہ مروت کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ رکھ رکھاؤ کا، کہ آپ لنگی یا اس طرح کی کوئی چیز نہ پہنے، بلکہ
ٹراؤزر جو نیچے یا پیجامہ کہہ لیجئے، یہاں لوگ شرعی کہہ لیتے ہیں اسے، یا اسی طرح سے کرتا جبہ جو ہے ایک اچھے انداز سے پہن کر کے آپ وہاں حاضر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی قیمتوں میں فرق ہو، جو آدمی جس حیثیت کا ہوتا ہے، جتنی اس کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، اپنی حیثیت کے لحاظ سے اسے وہ خریدا ہوگا، لیکن لباس کا جو انداز ہوگا وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی رکھ رکھاؤ کی جو بات ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کے کپڑے کہ آپ نیکر پہن کے چلے گئے یا گھٹنے تک کے جو شارٹ آتے ہیں وہ پہن کے چلے گئے، تو وہاں پہ لوگ اس کو جو ہے، وہ جو سوسائٹی کا رکھ رکھاؤ ہے، سماج کا جو رکھ رکھاؤ ہے، اس کے یہ خلاف ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے لباس کو لے کر کے۔ ایسے موقع پر یہ نہیں کہہ دیں گے آپ کہ نہیں وہ تو جائز ہے نا، تو پھر کیوں جو ہے جائز ہے نا، تو بھائی جائز تو یہ بھی ہے کہ آپ پیٹھ بھی کھلی رکھ سکتے ہیں، پیٹ بھی کھلا رکھ سکتے ہیں، ایسے ہی چلے جاؤ گے۔ تو صرف جائز ہو جانا الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور جائز سے زیادہ کا اختیار کرنا سماج اور سوسائٹی کے لحاظ سے، اس کے رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے، یہ بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ اب یہاں یہ بھی نہیں کہیں گے آپ کہ بھئی صحابہ کرام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ایسے صرف ازار باندھ کر کے آ جاتے تھے، بدن پر یعنی ان کے پیٹ اور پیٹھ پر کوئی کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے اس حالت میں دیکھا ہے۔ تو یہ وہاں کا اس وقت کی سوسائٹی اور اس وقت کے سماج میں اس کو یہ بہت کامن چیز تھی، اور یہ جو ہے اس کے خلاف نہیں مانتے تھے اس کو کہ آپ اس کو پہن کر کے یا اس طرح کے لباس میں باہر نکلے تو اس کو برا نہیں مانا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اور لوگوں کے پاس کمی بھی تھی کپڑے وغیرہ کی، تو اس لحاظ سے بھی اس کی اپنی چیز یہ جو ہے بن جاتی ہے، اس کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں نے کہا آپ سے کہ مناسبتوں کا بھی، جگہ کا بھی، ماحول کا بھی، سوسائٹی کا بھی رکھ رکھاؤ جو ہوتا ہے، اس کا بھی لباس میں خیال کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات اس سلسلے میں، اگر کسی خاص موقع کے لیے کوئی خاص لباس متعین کر دیا جائے تو پھر اس کی بھی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ وہاں دوسرا لباس آپ پہن کے جائیں اور کہیں گے نہیں یہ تو جو ہے ہمارے اسلام میں جائز ہے، یہ خواہ کیوں رکھا، یہ کس نے کہا ہے کہ یہ پہن کے آنا ہے؟ تو یہ بھی پہن کے آ سکتے ہیں، یہ بھی تو جائز ہے، میں نے کوئی غلط لباس تو نہیں پہنا ہے۔ جی آپ نے نہیں پہنا ہوگا لیکن اگر کہیں کسی چیز جگہ کے لیے کوئی یونیفارم رکھ دیا گیا ہے، میں وہی لفظ استعمال کر دیتا ہوں، لفظ کیا ہے؟ یونیفارم۔ تو آپ کو پھر اس یونیفارم کا خیال کرنا ہوگا۔ یہاں صرف ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو، بس۔ یعنی ہماری شریعت کے لحاظ سے اسے حرام نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ہمیں یہاں یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہے نہیں وہ تو یہ کیوں اس کی پابندی ضروری ہے۔ جیسے مان لیجئے کہیں پر کوئی یونیفارم جو رکھا گیا ہے وہ نیچے پینٹ ہے، اوپر شرٹ ہے، اور ان کر کے آپ کو آنا، ایک یونیفارم رکھا گیا، تو اب آپ کو جو ہے وہاں اس طرح سے جانا پڑتا ہے یا جانا پڑے گا، وہاں اس کا خیال کرنا، یہاں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ کہیں پر اگر ایسا ہے کہ آپ صرف پینٹ شرٹ میں بھی نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کو کوٹ پہن کر کے جانا ہے، یہ بھی ہے، یہ ہے چیزیں ہیں سماج کے اندر، بعض جگہوں پہ اس طرح کی جو ہے پابندی ہوتی ہے۔ یا جو لوگ کرتا پائجامہ پہنتے ہیں تو صرف کرتا پائجامہ پہن کے نہیں جا سکتے، واسکوٹ جو ہے اس کے اوپر ان کو پہننا ہو، یا شیروانی پہننا اس کے اوپر،
تو بعض جگہوں پر رکھ رکھاؤ میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ تو جہاں اس طرح کا کوئی یونیفارم بنا دیا گیا ہو کہ آپ کو اس موقع پر یہی پہن کے آنا ہے، تو پھر یہ سماج اور سوسائٹی کے رکھ رکھاؤ میں یہ چیز آ گئی اور وہاں اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ غیر شرعی ہو تو مسئلہ دوسرا آئے گا، پھر وہاں بات دوسری ہوگی، لیکن یہاں ہم اس لباس کی بات کر رہے ہیں کہ شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہاں کی سوسائٹی، سماج یا کہیے کہ نظام نے آپ کے اوپر یونیفارم کے طور پر اسے متعین کر دیا ہے۔ اب آپ اس میں بھی یہ یونیفارم کا جو مسئلہ ہے، میں پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں نے کیا کیا ہے، اس میں قوم یہود نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ چھل کیا ہے۔ انہوں نے ایسے ایسے لباس ہی خاص کیے ہیں اور پوری دنیا میں لوگوں نے اسی کو ہی عام کیا ہے۔ کاش کہ مسلمان بھی اپنی ایک شناخت رکھتے اور یہ اپنے یہاں ان کا جو یونیفارم ہوتا اس کا الگ ہی انداز ہوتا، اس کا خیال کرتے تو بات دوسری تھی، لیکن کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا میں پولیس کا لباس دیکھ لیجئے جا کر کے، تو کیا رہے گا پولیس کا لباس؟ وہ ایک جو یونیفارم ہوتا ہے وہ خاص قسم کا، لیکن پینٹ شرٹ ہی رہے گا۔ آپ ٹریفک پولیس والوں کا لے لیجئے، الگ الگ جو ہے اس کا جو بھی آپ رکھیں دیکھیں گے نا، تو یہ یونیفارم کچھ اسی انداز کے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ مسلم کنٹریز میں بھی آپ کو وہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے چلو نان مسلم کنٹریز میں یہ الگ یونیفارم ہو، ان کے یہاں الگ یونیفارم ہو، ایسا نہیں ہے، وہ سب نے وہی اختیار کر رکھا ہے۔ تو بہر جب یونیفارم بن جاتا ہے کوئی بھی ایک لباس، اور اس میں شریعت کے لحاظ سے اتنا کوئی بڑا مسئلہ بھی نہ ہو، تو پھر اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ کبھی ایسے موقع پر نہیں کہا جائے گا کہ کس نے کہہ دیا یہ کیوں ہم کریں گے، ہم مسلمان ہیں، یہ چیز ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، شریعت میں جب جائز ہے، میں جو لباس پہنا ہوں یہ جائز ہے، تو کیوں مجھے منع کر رہے ہو، اندر کیوں نہیں آ سکتا میں؟ اب مسلم مینجمنٹ ہے، اس نے کوئی یونیفارم رکھ دیا ہے، اب وہ جو ہے کوئی دوسرا جائے کہ بھائی ہمارا تو یہ ہر لباس ہمارے لیے جائز ہے، تو آپ نے یونیفارم کیوں رکھا ہے؟ تو اب یہ رکھ رکھاؤ میں چیز آ جاتی ہے، اور جب رکھ رکھاؤ میں چیز آ گئی تو ہمیں اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اور وہاں پر آپ اس طرح کی بات جا کے نہیں کریں گے کہ بھائی ہمارے جسم کا صرف ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہی یہ عورا ہے، یہ شرمگاہ ہے، اتنا ہی چھپانا ہے، بقیہ جو ہے آپ یہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ تو آپ اس طرح کی بحث نہیں کریں گے وہاں پر۔ یہ ہے اسلامی اصول جو ہے اس کو لے کر کے۔ اب آفس میں اب جاتے ہیں، اب آفس کا ایک لباس ہے، گھر میں جو لباس پہنے ہوئے تھے وہی پہن کے آفس نہیں جا رہے، کیونکہ آفس کے بھی اپنے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، اور وہاں کچھ خاص جو ہے اس کے یونیفارم رکھے گئے ہیں، رنگ کے لحاظ سے نہ ہو، اس کے لحاظ سے نہ ہو، لیکن پھر بھی ایک عمومی طور پر یہ ہے کہ آپ اسی طرح کا لباس پہن کے آئیں گے، اور بعض لباس اگر پہن کے آپ جاتے ہیں تو وہ آفس کے اصول اور ضابطے کے خلاف مانتے ہیں، تو وہاں آپ کو یہ سماج اور سوسائٹی کا مسئلہ آ گیا، یہاں رکھ رکھاؤ کی بات آ گئی، تو آپ کو وہاں پہ پابندی کرنی ہوتی ہے، اور پابندی کریں گے، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی مسجد میں جاتے ہیں، تو مسجد میں جانے کے وقت، مسجد میں جب جا رہے ہیں تو زینت کی بات جو آتی ہے، تو یہ لباس کے تعلق سے بھی زینت ہوتی ہے، اگرچہ کہ آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز کے لیے تھوڑا جو ہے کندھے پر کپڑا ہونے کا بھی مسئلہ ہے، تو اس میں نماز تو ہو جائے گی آپ کی، لیکن وہ لباس، مسجد میں جا رہے ہیں تو ذرا رکھ رکھاؤ والا جو لباس ہے وہ لباس پہن کر کے جائے،
جو اپنے کام وغیرہ کے لباس ہوتے ہیں اس کو نکال دے. گھر میں ہم نے سونے کا لباس الگ رکھا ہے، گھر کا لباس الگ رکھا ہے، آفس جاتے ہیں تو الگ لباس رکھتے ہیں. تو پھر مسجد کے لیے رکھ رکھاؤ میں اگر یہ چیز ہے کہ مسجد میں آپ آ رہے ہیں تو بھائی جو ہے اچھے انداز سے آئیے. تو ان چیزوں کا وہاں پہ خیال کرنا ہوتا ہے. اب پینٹ شرٹ پہننا آپ کہیے کہ جائز ہے، مان لیجئے جائز ہے. تو اب کسی سے آپ کہیں کہ ذرا خطبہ دے دو پینٹ شرٹ پہن کر کے، بڑے سے بڑے عالم کے جو ہے آپ کہیے اسی بنگلور شہر میں کہ اس ہفتے آپ جو ہے نا پینٹ شرٹ جائز ہے نا تو اسی کو پہن کے خطبہ دے دیجیے آپ، کسی بھی عالم کو بول دیجیے تو نہیں کرے گا وہ. کیوں؟ کیونکہ اب وہ اس کے رکھاؤ کے خلاف ہے. لیکن کرلا میں جا کر کے آپ دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو ان کے یہاں پینٹ پہن کر کے بھی خطبہ دیتے ہیں. تو ان کے رکھ رکھاؤ کے خلاف نہیں ہے یہ. تو وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پینٹ شرٹ کے تعلق سے بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو خاص طریقے سے ایسے پینٹ شرٹ جس میں پورے طریقے سے جو شیپ ہے نا ہماری شرمگاہ کا وہ نظر آتا رہتا ہے، وہ شیپ جو میں کہہ رہا ہوں تو اس کو وہ نظر آتا رہتا ہے. صرف وہ اوپر سے کپڑا ہے لیکن وہ پورا جو ہے بالکل نظر آتا رہتا ہے. یعنی کپڑے کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، نظر آنے کا مطلب اندر سے نظر آنے کا نہیں ہے، لیکن شیپ تو نظر آ رہا ہے پورے طریقے سے. تو بعض علماء اسی لیے اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں پینٹ شرٹ کو لے کر کے. ڈھیلا ڈالا ہو تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو بہت ٹائٹ جس میں شیپ پورے طریقے سے نظر آتا ہے تو شیخ البانی ہو، شیخ ابن باز وغیرہ کی باتیں جو ہے چونکہ ہمارے نوجوان بڑی کثرت سے پیش کرتے ہیں ہر مسئلے میں، اور جو علماء ان کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس مسئلے میں جو ہے ذرا ان کی بات سن لیں تو زیادہ یہ رہے گا. وہ لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. آپ شیخ البانی کو لے لیں تو یہ پینٹ شرٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پردہ نہیں ہے اس کے اندر نا، یہ تو پورا شیپ جو ہے ظاہر ہو رہا ہے. بس کیا ہے اس کے اوپر سمجھ لو کہ کور لگا دیا گیا ہے، لیکن شیپ تو نہیں چھپ رہا ہے نا. یہ جو ازار باندھتے تھے یا جیسے لنگی باندھتے ہیں نا تو لنگی میں وہ شیپ نہیں نظر آیا تھا. وہ ایسا لباس ہوتا ہے کہ اس میں شیپ نہ، وہ بھی موٹا جو ہے چادر وہ لوگ باندھا کرتے تھے نا اس زمانے میں. تو یہ شیپ کا کہتے ہیں کہ یہ چونکہ جس چیز میں پورا شیپ نظر آ رہا ہے تو اس کو وہ لوگ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ صحیح نہیں سمجھتے تھے. حالانکہ یہ بہت کامن ہو گئی چیز جو ہے سارے مسلمان استعمال کرتے ہیں اور سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں. یہاں تو آپ علماء کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ بھی پہنے رہتے ہیں بڑی شان کے ساتھ جو ہے. تو وہ اس مسئلے میں ان کا قول نہیں پیش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے اس کو. یہاں تک کہ اس میں نماز کے صحیح ہونے کو بھی نہیں صحیح، ان کے کہنے کے مطابق تو نماز بھی درست نہیں ہوتی ہے اس میں. لیکن بہر ان کی رائے ہے یہ، ان کا معاملہ ہے یہ. میں پوری بات تو اس سلسلے میں نہیں جانا چاہتا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو میں تو یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ لباس کیا ہے، ہمارا اس سے ستر پوشی کا کام ہوتا ہے، یعنی شرمگاہ کو چھپانے کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سماج اور سوسائٹی سے بھی لباس کا تعلق ہے، اور جو ہے اس میں رکھ رکھاؤ سے تعلق ہے جسے مروت کہتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا بھی لباس میں خیال کیا جاتا ہے. بس یہ ہے کہ شریعت کی پابندی ضروری ہوتی ہے. اگر رکھ رکھاؤ میں کوئی ایسا لباس رکھ دیا ہے جو ہماری شریعت کے لحاظ سے جائز نہیں ہے تو پھر ہم اسے استعمال نہیں کریں گے. پھر وہاں جو ہے دوسرے مسائل، وہ تفصیلی مسائل ہو سکتے ہیں، وہ جیسے یونیفارم وغیرہ. بعض ایسے یونیفارم ہوتے ہیں کہ اگر ہماری شریعت کی پابندی اس کے اندر نہیں کی گئی ہے، اس کے خلاف ہو رہے ہیں، تو وہاں کس حد تک ہم اس کی پابندی کریں گے نہیں کریں گے، کیا ہے معاملہ. تو وہ سب چیزیں آگے چکے اب کے لباس کے مسائل ہی ہے نا، تو وہ چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ آپ کو. تو یہ مردوں کے لباس کے تعلق سے کچھ اصولی باتیں تھی جو میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے. اب جو ہے عورتوں کے لباس کے تعلق سے کچھ اصولی باتیں ہیں جو آگے پیش کریں گے.
لیکن مردوں کے لباس میں ایک اور بات نوٹ کر لیجئے گا کہ ایک بنیادی، یعنی کچھ یہ بنیادی باتیں ہیں، یعنی بیسک چیزیں ہیں، اس کی روشنی میں ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک بات اور یاد رکھیے کہ جو ہم غیر شرعی کہتے ہیں اس میں، تو مردوں کے لباس میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ وہ لباس، عورت کا لباس اس سماج اور سوسائٹی میں نہ مانا جاتا ہو، یعنی عورت کے لباس سے اس پہ مشابہت نہ ہو، یہ بھی بنیادی چیز ہے اس میں۔ تو مرد جب کوئی لباس پہنے گا تو ایسا لباس نہیں پہنے گا اپنی چاہے شرمگاہ کو چھپانے کا ہو، یا زینت کا مسئلہ ہو، یا باہر جو ہے جس کپڑے میں نکل رہا ہو اس کپڑے کا مسئلہ ہو، تو ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے جس میں عورت کی مشابہت ہوتی ہے۔ عورت کی مشابہت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آدمی یا کوئی دیکھ، آپ کی شکل نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے ہی دیکھ رہا ہے، تو اس لباس میں دیکھ کر کے یہی سمجھے گا کہ یہ کوئی عورت ہے۔ شکل میں مان لیجیے داڑھی وغیرہ ہے تو پھر تو عورت نہیں کہے گا نا اس کو، لیکن ایک بات کہ اس کو داڑھی وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے، بس ایسے ہی جو ہے دیکھ رہا ہے، تو اس لباس کو دیکھ کر کے یہ سمجھے گا کہ یہ عورت ہے، تو پھر اس کپڑے کا، اس لباس کا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے، چاہے اس میں ان کی ستر پوشی ہو رہی ہو، سماج اور سوسائٹی میں اس کو برا نہ مانا جا رہا ہو، بس سب برابر ہیں کا اصول چل رہا ہو، تو اس کا جو ہے شریعت کے اندر پھر یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جی، یہ چند باتیں تھیں جو مردوں کے لباس کے تعلق سے، کچھ اصولی باتیں تھیں جو میں نے پیش کیا، ابھی کوئی حدیث نہیں پیش کیا آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ وہ باتیں تو آئیں گی۔ مردوں کے لباس میں بھی جو منع ہے، جو کپڑے منع ہیں، اس کے مسائل آئیں گے آپ کے سامنے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، عورتوں کے لباس کے تعلق سے آئندہ ہفتے انشاءاللہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اگر کوئی سوال ہو تو ابھی سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، جو ابھی آپ نے پینٹ شرٹ کے بارے میں جو بتایا نا، تو ہم، اس کے بارے میں، جیسے ہم لوگ آفس میں بھی پینٹ شرٹ تو پہنتے ہیں، وہاں پہ وہی عام طور پہ لباس جی مانا ہاں، جی جاتا ہاں، ہے۔ وہی ہے لباس، تو جی ہاں، میں نے بتایا اس کے بارے میں آج کے درس میں، جی۔ تو اس حساب سے ہم، جیسے آپ نے شیخ البانی اور کچھ علماء کی کچھ رائے جو ہے بتائی، علماء تو اس کی میں رائے میں نے بتائی، لیکن وہ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، فرق ہے بہرحال، وہ جو ہے شیپ کا نظر آنا اور چیز نظر آنا، دونوں میں فرق ہے۔ جی، تو ہم ہم اس پہن کو سکتے ہیں وہ؟ جی ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا وہ صرف ان کی رائے پیش کی آپ کے سامنے وہ، جی، لیکن بہت ٹائٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں جی شیخ، ٹائٹ نہیں رکھتے ہیں، مطلب جیسے ہم، جینس ہو، کبھی جینس پہنتے تو اس میں کوئی پیچھے انسان کا سطر یا اس کی شیپ نظر نہیں آتی ہے، یا کبھی کبھار ایسے ہم، پینٹ پہنتا ہے انسان کہ اس میں شیپ نظر نہیں اکثر آتی ہے، تو اس کو ہم، استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم، اگر آفس میں ہم کرتا پاجامہ پہن کے چلے جائیں گے یا کہیں ایسی جگہ پہ، تو وہاں تھوڑا بہت معیوب لگتا ہے ان لوگوں کو، جی ہاں، تو جی وہ وہی کہا، وہ رکھ رکھاؤ کے خلاف ہو جاتا ہے، تو وہاں آپ کو اس کا رکھ رکھاؤ کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو جو لباس آپ کے اس میں چلتا ہے، آفس میں، کالج میں، جہاں بھی، تو آپ کو اس لباس کو ہی پہن کے جانا ہوتا ہے، جی۔ السلام اور علیکم شیخ شیخ۔ آپ سے، جی، جی بولیے بولیے۔ ہاں، شیخ آپ سے ایک نصیحت چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار جب ایمان ڈاؤن ہوتا ہے انسان کا، مطلب ایمان لگتا ہے کہ ایمان ڈاؤن ہو گیا، جیسے جیسے پہلے ہم، تھا، ابھی ایسا ایمان نہیں ہے، تو اس ٹائم پہ ایمان ہم، کو بڑھانے کے لیے ہم کن اعمال کا، مطلب کیا چیزیں کریں جس سے ہم اس ایمان پہ واپس آ جائے جیسے ہمیں پہلے ہوا کرتا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اگر کوئی چیز ہو رہی تھی غلط تو اسے توبہ کر لینا ہے، پھر سے عزم کر لینا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور دوبارہ سے پھر پابندیاں شروع کر لیجئے، اتنا ہی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ زیادہ اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے کہ ایک ہی جیسا ایمان
हर हालत में नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कमी ज्यादती तो होती रहती है ईमान में जी। जैसे कभी शेख, कभी इंसान बहुत मतलब पाबंदी से दुरूस में भी शामिल होता है, बाकी जगह पे हम्म, इल्म भी हासिल करता है, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि उन चीज़ों से, खाते क्योंकि घरेलू हाँ मसाइल के साथ या कुछ और मसाइल के साथ फंस जाता है, तो उन चीज़ से कट जाता है, तो फैरान ईमान करो। में फिर वो कमी जैसी महसूस हो जाती है, इंसान दुरूस में नहीं अच्छे नहीं से ठीक नहीं है, जा कमी पाता। हो रही तो है तो आप उसको बढ़ाइए, कोई मसला नहीं है। वो कमी जाती इस्लाम और इसमें ईमान में होती रहती है। जब कमी होती है तो फिर जो है थोड़ा और दुरुस्त वगैरह में शामिल होकर के उसको बढ़ाइए, वही बस उतना ही करना है। जज़ाकल्लाह खैर। भैया कल्ला। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख, यही पैंट शर्ट के मसले में नमाज के वक्त वो शर्ट वो बैक को कवर नहीं करता है ना, सिर्फ पैंट, जी तो वो कुछ मसला है शेख? वो कुछ शर्ट मसला नीचे उतना तक नहीं रहे। है, उसमें भी जो है वही है, लेकिन बेहतर यही है कि आप अगर जो उसको जो है जो अंदर किए हुए थे शर्ट उसको बाहर निकाल लीजिए तो बेहतर हम्म। है वो जी। लेकिन कोई मसला नहीं है, फिर भी आप कितना भी बाहर निकाल देंगे ना शर्ट को जो है, तो सही सजदे है में वो। जब जाएंगे रुकू में जाएंगे तो मसला वही रहता है, वो सिर्फ शेप नजर आता है जी। हम्म। लेकिन अगर उसमें निकाल दें तो बेहतर है यानी, वरना नमाज पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है। मैंने बताया कि ये चूंकि कवर्ड ही माना जाता है अभी, और हम्म। खास तरीके से जब वो थोड़ा ढीला ढाला भी हो और उसमें कुछ नजर आने का कोई मसला भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज भी हो जाती है जी। हाँ, वो बाहर निकालेंगे भी तो फिर भी वो कवर नहीं होता, उसको सुना हाँ वो था कि। पूरे तरीके से नहीं, हम्म। खास तो वो खड़े रहेंगे तो ठीक है, लेकिन और थोड़ा लंबा सही है। शर्ट हो तो खड़े रहें तो ठीक है, लेकिन रुकू सजदे में जाएंगे तो फिर वो चीज तो वही रहती है। सही। जजाक। हम्म, ये- शेख, और लिबास शुरा का जी हाँ वो भी एक आएगा, लिबास शोहरत। ये जो है इसमें मर्द औरत दोनों को का मसला है, तो उसको भी आखिर में बाद में जो है जब औरतों का बयान हो जाएगा तो वो भी बयान करेंगे। लिबास शोहरत से भी बचना चाहिए बहरहाल। तो उसकी क्या शक्ल है, एक कुछ और भी चीजें होती हैं लिबास के अंदर। तो बहुत ज्यादा आदमी जुहद व तकवा भी जाहिर करना चाहता हो तो उससे भी, वो भी शोहरत में अगर चीज आती है तो उससे भी बचना चाहिए। तो इसका इंशाल्लाह हम दर्स में बयान करेंगे। लिबास शोहरा जो है ना, यानी मशहूर होने के लिए कोई खास लिबास, अपनी कोई खास खास जो है चीज में अपनी शोहरत के लिए किसी लिबास को इख्तियार करना, तो उससे भी बचना चाहिए जी। देखिए, बच्चों के लिए जो लिबास आते हैं उस पे बहुत सारे वो कार्टून वगैरह जो लिख के आते हैं शायद बच्चों के लिए, जी तो हाँ, वो तस्वीर का कैसा है? मसला भी आएगा, लिबास में तस्वीर का मसला भी आएगा। ये असल में हदीसें जो है ना, हदीसों में चूंकि हैं ये सब चीजें, तो जब हदीस पढ़ेंगे तो ये बात, अभी सिर्फ बुनियादी चीजें पेश कर रहा था मैं। तो अब कपड़ा जो है कैसा हो, रेशम का कपड़ा मर्दों के लिए जायज नहीं है, कपड़े पर तस्वीर हो तो क्या करेंगे, या किसी खास अंदाज का कोई फैशन हो तो क्या उसे इख्तियार कर सकते हैं, अगर वो लिबास जो है किसी काफिर मुशरिक की किसी खास जो है स्टाइल से ताल्लुक रखता हो, तो वो सब चीजें हैं जो आएंगी जो है जी हाँ। जी, जज़ाकल्लाह अलबत्ता एक जो है वो मसला रह गया कि अभी जो मैंने औरतों की मुशाबहत की बात कही थी, उसमें ये भी मसला है कि कुफार और मुशरिकीन की मुशाबहत का भी होता है, फासिक व फाजिर लोगों की मुशाबहत का होता है। लेकिन ये असल में कटिंग और डिजाइन में ये चीज ज्यादा आती है, तो हम वो कटिंग और डिजाइन के ताल्लुक से लिबास की वो बातें इंशाअल्लाह पेश करेंगे। रंग का मसला आता है तो रंग में पेश करेंगे कि ऐसा रंग जो किसी खास मजहब या दीन की अलामत माना जाता हो, तो ये फिर जो है आ जाता है कुफार मुशरिकीन की मुशाबहत में उस वक्त। तो वो चीजें कुछ आएंगी, चूंकि
رنگ کے اس میں کچھ حدیثیں ہیں بعض رنگوں کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس بیان میں یہ چیزیں اس موقع پر پیش کی جائیں گی۔ جی جی، وقت تو ہو گیا ہے، تو آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔